بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ایپیسوڈ 2 آف دی ویری امپورٹنٹ ٹاپک توکل. میں نے پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی. اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہمیں اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور ہمیں توحید کا کنسیپٹ دیا. اور ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم صحیح رب کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی بے شک عبادت کے لائق ہے. اور عبادت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس ذات پہ توکل کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ. اور اس کے کیا فروٹس ہیں، کیا بینیفٹس ہیں، انشاءاللہ اس لیکچر میں اس کے کچھ پریکٹیکل طریقے آپ کو بتاؤں گا کہ توکل ڈیولپ کیسے کیا جا سکتا ہے. اینڈ دین انشاءاللہ اس کے فروٹس کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں، اور پھر ہم کچھ ریئل لائف سٹوریز دیکھیں گے انشاءاللہ اپنے ارد گرد بھی، اور باقی قرآن مجید میں بھی جو سٹوریز ہیں توکل کی، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اس لیکچر کے تھرو، اور انشاءاللہ ہمارا یقین بڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ. جو لوگ نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا اور یہ دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پہلا لیکچر بھی ضرور دیکھیں. اس میں نے ڈیفینیشن آف توکل اور ڈیپ کنسیپٹ آف توکل، کہ توکل کو اگر ڈیپلی دیکھا جائے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، پری ریکویزٹس کیا ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کی کوالٹیز کیا ہیں جو توکل کرتے ہیں. تو پہلا لیکچر ضرور سنیے گا، وہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ واٹ از توکل کے نام سے. تو بہرحال اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ واٹ آر سم آف دا فروٹس آف توکل اینڈ اسٹوریز آف توکل انشاءاللہ. سو لیٹ اسٹارٹ جی. سو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہاؤ کین وی اٹین دا ٹروتھفل ریلائنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے کچھ پریکٹیکل طریقے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کا جو سب سے زبردست طریقہ ہے، سب سے آپ کہہ لیجئے افیکٹو طریقہ، جس نے مجھے بھی بہت ہیلپ کیا ہے، اور آئی ایم شیور کہ جب آپ بھی یہ کریں گے تو آپ کا توکل بڑھے گا. دیٹ از نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز ایٹریبیوٹس. اللہ کو جاننا اور اللہ کے اسماء و صفات پہ غور کرنا، تدبر کرنا، اور ان کو بھی جاننا. اور اس میں ہمارے اسکالرز نے بہت لکھا ہے اللہ ہے کون. اس میں باقاعدہ میں دیکھیں ایک کورس ریکمینڈ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا ہے فقہ القلوب. اس میں ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کے بارے میں بات کی، اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ. باقی یہ کہ 99 نیمز آف اللہ ایک کورس ہے، میرا بھی ایک کورس ہے اس کے اوپر یوتھ کلب کا، بٹ ابھی وہ ظاہر ہے اس کی ویڈیو منظر عام پہ نہیں آئی. بٹ فیوچر میں انشاءاللہ یہ کہ اس کورس کو پورا ہم اپلوڈ کریں گے اپنے LMS سسٹم پہ، اس پہ بھی نظر رکھیے گا. تو لیکن یہ کہ کتابیں اس پہ بہت لکھی گئی ہیں. عقیدہ کی جو مینلی کتابیں ہوتی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ڈیٹیل میں ذکر ہوتا ہے. تو ضرور پڑھیں انشاءاللہ، ایکسپلور کریں مزید، لیکن اس لیکچر میں بھی آپ کو بہت کچھ پتہ لگے گا. سو پہلا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اور اس کے جو صفات ہیں، جو نام ہیں، ان کے بارے میں جاننا. We need to know that every existing creature, provision, favor, blessing, good or evil, poverty or richness, sickness or good health, death or life, etc. all from Allah. یہ ہے اللہ پہ کامل یقین. اسی لیے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، آیت نمبر 62 میں ہے نا، خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور تمام چیزوں پر وہ وکیل ہے، ڈسپوزر آف افیئرز ہے، گارڈین ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 171 کہ اینڈ آل سفیشینٹ از اللہ ایز اے ڈسپوزر آف افیئرز. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے. ہمیں سرٹنٹی سے پتہ ہونا چاہیے اللہ القوی ہے، اللہ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ القدیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ الحی ہے، القیوم ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے زندہ جاوید ہستی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوکیل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوہاب ہے. یہ اللہ کے وہ خوبصورت ایٹریبیوٹس ہیں جس سے آپ کا ایمان بڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ. ان پہ مزید جو ہے وہ آپ غور کریں. میں ایک ویب سائٹ بھی ریفر کر دیتا ہوں، آپ گوگل پہ جا کے اللہ کا کوئی نام لکھیں، مثال کے طور پہ الوکیل، اور آگے سرچ پہ لکھیں الوکیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ قرآن. تو بڑے خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کے نام کو پریکٹیکلی بھی بیان کیا ہوا ہے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن لائف میں کیسے ہو سکتی ہے. تو انڈرسٹینڈ قرآن ویب سائٹ ہے، لیکن گوگل پہ سرچ کرنے کا طریقہ ہے پہلے نام لکھا اللہ کا اور آگے وہ ویب سائٹ لکھی
انڈرسٹینڈ قرآن دیٹس اٹ، تو ایگزیکٹ وہ آرٹیکل کھل جائے گا اللہ کے نام سے جو ریلیٹڈ ہے. تو یہ پہلا بہت زبردست جو ہے وہ طریقہ. دوسرا طریقہ پریکٹیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کا ہے، دی ایفرمیشن یعنی کنفرمیشن آف دا مینس اینڈ کازز. یہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ توکل صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پہ یقین کر کے بیٹھ گئے اور کیا کچھ نہیں، کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو نظر آئے گی، اللہ کا یقین آپ کو اس کے فائدے مینیفیسٹ ہوتے نظر آئیں گے. کریں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کا توکل جو ہے وہ بڑھے. جیسے کسی سفر پہ نکلیں تو توکل کر کے نکلیں تو سفر کے دوران اس توکل کے بینیفٹس نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگزام دینے گئے توکل کر کے جائیں اللہ کی ذات پہ، دعا کر کے جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، صبح شام کے اذکار کیے ہوں، رائٹ، وہ ساری حفاظتی اقدام کیے ہوں، اور بس یہ کہ اللہ نے کامیابی دینی ہے. جاب پہ جا رہے ہیں کسی انٹرویو پہ، سارے مینز اپنے پورے کر کے گئے، تیاری کر کے گئے، لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ یہ بندہ انٹرویو لینے والا مجھے جاب نہیں دینے والا، یہ میری طرح ایک انسان ہے. نروس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو ہوگا انشاءاللہ، میں نے اپنی پوری ایفرٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے مینز جو ہے اختیار کرنا، راستہ اختیار کرنا، اور دعا بھی کرنا انشاءاللہ، اور پھر اللہ کے بارے میں کنفرم یہ بلیف ہونا کہ کرانا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہے، رائٹ. امام احمد رحمہ اللہ سے جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور یا مسجد میں رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹل مائی پروویژن کمز ٹو می، کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا. تو امام احمد نے تبصرہ کیا، دس مین ہیز نو نالج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹمنٹ کہ اللہ ہیز میڈ مائی پروویژن انڈر دا شیڈ آف مائی سوارڈ. سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث. تو امام احمد نے بڑی سختی سے کہا کہ اس شخص کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ نو دیٹ دی اکمپلشمنٹ آف توکل نیور نیگیٹس ٹیکنگ دیٹ دا مینز وچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ. اللہ ordered us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah. تو یہ ہے اصل میں توکل کا رائٹ کانسیپٹ. دیکھیے جیسے کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات. یہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. O you who believe, take your precautions and either go forth in expeditions or in parties or go forth all together. سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ اور اللہ نے کہا پریکاشنز لو اپنی. تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اس طرح سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ and make ready against them all you can of power, including steeds of war, to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know, but Allah does know. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں بھی کہے کہ اپنی قوت جمع کر لو، اسٹریٹجیز بنا لو، ٹھیک ہے نا، فائٹ کرو. اسی لیے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، تھوڑی سی شکایت بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے، ہمارا اوور آل ریلیجس طبقہ، کہ ٹرینڈز کتنے چینج ہو رہے ہیں. ٹرینڈز چینج ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہی چینج کر دیا جائے. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ بھی ملتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اسلام کو ہی چینج کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وقت کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو تو چینج کیا جائے نا، وقت کے ساتھ کم از کم اپنے آپ کو تو گروم کیا جائے نا، تاکہ آپ بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں، اسٹریٹجک انداز میں اسلام کے دین کی دعوت دے سکیں. تو یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے آپ کے سامنے. محنت ہی کوئی نہ کرنا، ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز نہ سیکھنا، زمانے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اپنی کلاس روم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، جنریشن زی
کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا اور بس جا کے ایک لیکچر ڈیلیور کر دینا اور بس یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے یہ جو ہے میں نے اپنی حجت پوری کر دی ہے. دیکھیں اچھی بات ہے، دین کی بات تو ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پراپر تیار ہو کے نہ جائیں یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں. تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ. کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے. تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا، اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے، اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ. یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے ہی اللہ بھول جائے. مسجد سے نکلتے ہی ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے سچ بھی بولنا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے، کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو، جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو نہیں بھولنا. اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے پھر وہ عبادت نہیں، وہ تو عادت ہے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عبادت ہے، عادت ہے، عبادت نہیں کر رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی. اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شیک ایمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ٹائی اور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ، کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا. اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے، مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ اینڈ ٹیک پروویژن ود یو فار دا جرنی بٹ دا پروویژن دا بیسٹ پروویژن از التقویٰ. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ، کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں، اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ، لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہے ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو اس لیے ریئل توکل مسلمان کا جو ہے وہ ہوپ ہے اللہ پہ اور ایکشن بھی ہے. ود اے کام ہارٹ، اے پیسفل سیلف اینڈ اے ٹروتھفل فیتھ. کس چیز پر فیتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے محنت کر لی ہے، سامان تیار کر لیا، اب جو اللہ چاہے گا اور جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اللہ نے دینا ہے تو ضرور دے گا، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا. اور پھر پازیٹیو بھی رہنا اس بات پہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بائی ہم ان ہوز ہینڈ مائی لائف از اٹ از بیٹر فار اینی ون آف یو ٹو ٹیک اے روپ، کٹ دا وڈ فرام دا فارسٹ، کیری اٹ اوور یور بیک اینڈ سیل اٹ ایز اے مینز آف ارننگ ہز لیونگ دین ٹو آسک اے پرسن فار سم تھنگ اینڈ دیٹ پرسن میں گیو ہم اور ناٹ. یعنی ناپسند کیا گیا ہے اس چیز کو کہ تم کسی سے مانگو، اور بہت بہتر ہے غیرت کے لیے کہ تم جو ہے نا وہ ایک رسی لو اور ایک کلہاڑی لے کر جو ہے وہ وڈ کو کاٹو، اور اس کے بعد اس رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے کندھوں پر لاد کر جا کر بیچو، اس کو محنت کرو بجائے کہ تم کسی سے مانگو. رائٹ؟ تو بہرحال یہ سبحان اللہ خوبصورت طریقہ، پریکٹیکل طریقہ، دوسرا طریقہ توکل انکریز کرنے کا، کیا کہ مینز بھی لینا لیکن ساتھ میں توکل بھی کرنا. اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے.
پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرافٹ زکریہ علیہ السلام واز اے کارپینٹر بائی پروفیشن، یعنی زکریہ علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے، کارپینٹری کی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا تھا. اور یہ حدیث بھی سن لیں صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو ون ہیز ایٹن بیٹر فوڈ دین دیٹ obtained تھرو دی ہارڈ لیبر آف ہز ہینڈس. سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو ہارڈ ارنڈ ہو، خود اپنے ہاتھوں سے ارن کیا ہو محنت کر کے. پروفٹ داؤد علیہ السلام would never eat except from the earnings of his own labor manual work. سبحان اللہ، حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے اللہ نے ان لوگوں کو رتبہ نہیں دیا. اس کے بعد تھرڈ پریکٹیکل طریقہ توکل کو انکریز کرنے کا ہے توحید التوکل، یونیکنیس آف توکل. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی ریلائنس تب تک کریکٹ نہیں ہو سکتی، سچی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس کی پوری امید اللہ سے نہیں ہے. یعنی بیچ میں تھوڑی بہت امید کہیں اور ٹلٹ ہوئی، آئی انڈرسٹینڈ انسان ہیں اور کمزور ہیں، شاید یہ پرفیکشن کا درجہ ہم میں اس طرح نہیں ہے جیسے انبیاء میں تھا، لیکن بینچ مارک ہمیں ہائی ہی سیٹ کرنا ہے نا. ہم تو بڑے ویژن کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو تھوڑا بہت بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہم بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ، تمام کی تمام امیدیں اللہ پہ. اس پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کسی کام کے لیے ایک میڈیسن لے رہا ہے. جب تک میڈیسن لے رہا ہے تو وہ کام ڈاؤن ہے اور وہ ریلیکسڈ ہے، لیکن کسی وجہ سے میڈیسن چھوٹ گئی تو اسے انگزائٹی ہونے لگی. تو یہ تھوڑی توکل کی کمی ہے. دیکھیں، میڈیسن آپ نے لے لی، مینز اختیار کر لیا، لیکن اب یہ کہ اگر چھوڑ بھی دی ہے تو ریلائنس اللہ پہ ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے گا شفا ضرور دے دے گا، میں نے مینز اختیار کیے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی تھن لائن ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ کہ صرف اس میں بھی توحید مینٹین کی جائے، توکل میں بھی، کہ نہیں ساری امید اللہ سے. اوکے. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے چیک کرنے کا، لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، کہ آپ کے دل میں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے گا کہ تو آیا صرف اللہ پہ یقین کر رہا ہے یا کر رہی ہو، یا اس انسان سے بھی کچھ امید تمہاری جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مشکل کام، بٹ یہ بہت زبردست درجہ ہے. نمبر 4 پریکٹیکل وے ہے سیکنگ ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برنگنگ پیس، کامنس اینڈ ٹرینکویلٹی. تو توکل کا پریکٹیکل طریقہ ہے اللہ سے دعا کرنا. دعا نہیں کریں گے تو توکل کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو دعا ہم نہیں کرتے. بہت سے لوگ اللہ معاف کرے اتنے ڈی موٹیویٹیڈ ہیں، دعا بھی نہیں کرتے. تو کچھ کر کے اپنے آپ کو منا کے اٹھا کے زبردستی ہاتھ اٹھا لیا کریں. یہی دعا کر لیا کریں کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے، میرا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا. تو کریں اللہ سے، یہ دعا کریں انشاءاللہ، لیکن دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ بہت زبردست طریقہ ہے توکل کا. پھر یہ جی کہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ تھنکنگ گڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ایکسپیکٹنگ دا بیسٹ فرام ہم. یہ بہت زبردست طریقہ ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، کہ ازمپشنز اچھی رکھنا اللہ کے بارے میں، کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ زیادتی کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جو میں نے دعا کر لیا، اب جو آؤٹ کم آئے گا وہ اللہ کی طرف سے بیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ توکل میں آپ کو انکریز کرے گا، یہ پازیٹیوٹی، یہ تھاٹ. نمبر 6 سبمیشن آف دا ہارٹ ٹو اللہ. پریکٹس کرتے رہنا اپنے دل کو بار بار. دیکھیں نا، اللہ کی قرآن میں نے آپ کو سنایا تھا لاسٹ کلاس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے، قرآن کی ورسز، تو قرآن کی آیات ان کو ایمان میں انکریز کرتی ہیں، توکل میں انکریز کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو وہ آیات پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ ان کو نوٹ کر لیں، ایک فولڈر بنا لیں اپنے موبائل میں، اور ان آیات کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کا ہارٹ جو ہے نا اس میں ایمان جاتا رہے اور وہ سبمٹ کرے اللہ کے آگے. تو یہ توکل کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر جو ہے وہ التفوید، یہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے آتھورائزیشن، یعنی گیونگ فل پاور اینڈ آتھورائزیشن ٹو اللہ ان آل ونز افیئرس. دس از لائک دی ہیلپ لیس سن ہو گیوز ہز فادر فل آتھورائزیشن ان آل ہز افیئر. سبحان اللہ. جیسے ایک بچہ ماں کو فل آتھورائزیشن دے دیتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو آتھورائزیشن دے دیتا ہے،
کرتے ہیں نا ہم اس طرح دنیا میں، تو یہ اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ کو فل سونپ دیا، اللہ بس میں نے سونپا آپ کو، اب میری زندگی اب آپ کے حوالے ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. اس کے علاوہ جی انشاءاللہ کچھ اور پریکٹیکل ٹپس کوئکلی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں کہتے ہیں نا، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو تنگی اور آسانی دونوں میں اللہ کو یاد رکھیں، یہ بھی توکل کی ایک پریکٹیکل جو ہے وہ مینیفیسٹیشن ہے. پھر جو ہے جی اس میں یہ بات پہ توکل رکھنا کہ ایون آفٹر آل دا ڈورز اپیئر ٹو بی کلوزڈ، اللہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈور کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ثابت ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام ڈورز کلوز ہیں. جب وہ جو تھی خاتون عزیز مصر کی جو وائف تھی، اس نے بہلایا پھسلایا، تو یوسف علیہ السلام بھاگنا چاہ رہے تھے وہاں سے، لیکن تمام ڈورز کلوز تھے. وہ پھر بھی بھاگے اس توکل سے کہ اللہ نے بچانا ہے مجھے. تو ایکشن آپ نے لینا ہے، آگے سے ڈورز اللہ کھولتا جائے گا. تو کچھ لوگ ایکشنز ہی نہیں لیتے، مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ ایکشن لینے کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ایکشن لو تو صحیح، کوئی نہ کوئی سلوشن تو اللہ دے دے گا نا. اس سے توکل آپ کو، پریکٹیکل سٹیپ لینے سے آپ کو توکل ضرور نظر آئے گا، اور آپ کا توکل انکریز بھی ہوگا. پھر دیکھیے کہ ڈیلی ذکر اینڈ ریسٹیشن آف دا قرآن، یہ آپ کا توکل ڈیفینیٹلی بڑھائے گا، کیونکہ توکل از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایمان. ایمان قائم رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا، تو توکل بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور پھر استغفار کرنا بہت زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنا، اس سے توکل ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت بڑھتا ہے. کیونکہ جب آپ استغفار کرتے ہیں دل کا میل دھلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. تو یہ بہت پریکٹیکل سٹیپ ہے. اور پھر شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا، یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے. شیطان جب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے، بہت ڈسکریج کرے، خیالات آئیں نیگیٹو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو وارڈ آف کریں، اس کے وسوسوں کو، اور یا وضو کر لیں، یا بس اللہ سے پناہ مانگیں شیطان کے حوالے سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رقیہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے مائنڈ کا، اپنے ہارٹ کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اس کے علاوہ کچھ اور بہت پریکٹیکل ٹپس انشاءاللہ. ٹرسٹنگ ان اللہ آلسو انوالوز ٹیکنگ کیئر آف ون سیلف. دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کمپنی سے سراؤنڈ نہیں کریں گے، پریفریبلی وہ کمپنی جن کا بہت اسٹرانگ بلیف ہے اللہ پہ، تو پھر ظاہر ہے توکل شاید بلڈ نہ ہو. جتنا مرضی آپ اپنے اوپر کام کر لیں، لیکن آپ بیٹھ ہی ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جن کے منہ پہ ہر وقت شکایت ہے، یا بس ان کے عمل میں نہ کوئی توکل ہے، اور ان کے عمل میں جو ہے نا وہ بس آپ کو اللہ نہیں نظر آ رہا، یعنی اسٹرانگ ریلیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. تو پھر یہ آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی، اور زیادہ ان لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جو انشاءاللہ پازیٹیو کمپنی ہے. اس سے آپ کا ضرور توکل بڑھے گا، اور اپنے آپ کا خیال رکھنے کا یہ حصہ ہے کہ اپنی کمپنی کو دیکھنا. اور پھر اس میں ایک اور بہت خوبصورت ٹپ یہ ہے کہ مسلمان جو کہ توکل بلڈ کرنا چاہتا ہے، توکل کی تلاش میں، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث کرے جو اسے جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں، یا جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں اور کانٹراڈکٹ نہیں کرتے اسلامک ٹیچنگز کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کرنا جو آپ کو خوشی دیتا ہے، اس سے آپ کے وہ ہارمونز بلڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ کو مزید پازیٹیو بناتے ہیں، پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک ہیلدی ڈسٹریکشن ہوگی فرام دا پرابلم، کہ آپ کسی بہت بڑی پرابلم سے اللہ نہ کرے گزریں، تو آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے، انجوائے کرتے ہیں جو آپ، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ٹریولنگ ہے، باہر نکل جانا ہے، یا کچھ بھی جو ہے وہ اور ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں باہر ٹیرس پہ اور نیچر کو دیکھ سکتے ہیں، کسی باغ میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نیچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ، یا وٹ ایور یو انجوائے، ایز لانگ ایز اٹس حلال. تو اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے پازیٹیو ایموشن سے ہیپینس بلڈ ہوتی ہے، اور ہیپینس بلڈ ہونے سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو ایک ڈسٹریکشن مل جاتی ہے اس پرابلم سے، اور اس سے آپ کا توکل بھی بڑھے گا انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور بہت پاورفل ٹپ ہے کہ کانسٹنٹلی ریممبر اللہز بلیسنگس. اللہ، میں تو کہتا ہوں لکھا کریں کہ فلانے موقع پہ اللہ نے آپ کو کیسے بچایا تھا. بہت سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو نوازا ہے، اور کس کس طرح نوازا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور کس موقع پہ کیسے سنبھالا. یہ ایک ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس. میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی، اور بڑا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے
وہ چیزیں جو ہے نا وہ پڑھنے کا. ایون وہ ایک گلاس آف واٹر ہے، اس کو آپ پی رہے ہیں، وہ صاف ستھرا پانی ہے. چاہے وہ رضائی میں جانا ہے، کوزی رضائی میں، سردیاں ہیں ظاہر ہے، تو وہ اللہ کا شکر کرنا. سبحان اللہ. غازہ میں جو چل رہا ہے دیکھیں، وہاں تو بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں. انورٹر لگا ہوا ہے، کوزی رضائی میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر. پھر ہم کھانا کھاتے ہیں بڑے مزے کے. تو بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس شکر کو مینیفیسٹ کیا جا سکتا ہے ان انکریزنگ آر توکل، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ نے اگر مجھے ابھی تک میرا خیال رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی اور بھی رکھے گا، اور آگے بھی بہت کچھ دے گا. اور ہم ڈپریشن میں جاتے ہی تب ہیں جب ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. فوکلزم جسے کہتے ہیں نا، ایک چیز کو فوکس کرنا، نیگیٹیوٹی کو، تو پھر شیطان باقی تمام پازیٹیو چیزیں بھلا دیتا ہے. تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی کہ پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھیں. پھر یہ ہے کہ لیو ان دا مومنٹ. یہ اب میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ پریکٹیکل ٹپس دے رہا ہوں توکل انکریز کرنے کی. چیریٹی دیں، اس چیریٹی کو مائنڈ فلنس کے ساتھ دیں. ان لوگوں کو جو لیس فارچونیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا ان لوگوں سے نصیحت حاصل کریں جو بہت بڑے کوئی حادثے سے گزرے ہیں، کہ ہاؤ ڈڈ دے کم آؤٹ آف اٹ. تو یہ بھی بڑے پریکٹیکل طریقے ہیں. آپ کا بھی ایمان بڑھے گا، آپ کا بھی توکل جو ہے نا وہ بڑھے گا. اور لیونگ ان دا مومنٹ، پاسٹ سے نکل آئیں، فیوچر کی فکر نہ کریں. توکل ایسے ہی آپ کا ڈسٹرب ہوگا فیوچر کا اوور تھنک کر کے. آپ بس حال پہ توجہ دیں، محنت کریں انشاءاللہ، اور کوشش کریں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہیں. تو یہ الحمدللہ جی کچھ ہم نے بہت زیادہ زبردست پریکٹیکل طریقے دیکھے توکل کو انکریز کرنے کے. اب جو ہے ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ واٹ آر سم آف دا فروٹس آف توکل. توکل کے فائدے کیا ہیں، تو کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں جی. سب سے پہلا فائدہ تو ہے اللہ کی محبت. جو انسان اللہ پہ جتنا توکل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے مزید نوازے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس شخص کو مزید محبت ہوتی رہے گی. جیسے کہ اللہ نے خود کہا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 159، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. تو اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی. اور کیا چاہیے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا درجات ہیں. تو اللہ کی محبت. نمبر 2، اے گریٹ اینڈ ابینڈنٹ ریوارڈ. اس کی دلیل سورہ شورى آیت نمبر 36، چیپٹر 42، ورس نمبر 36، وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون بٹ دیٹ وچ از ود اللہ، یعنی پیراڈائز، از بیٹر اینڈ مور لاسٹنگ فار دوز ہو بلیو اینڈ پٹ دیئر ٹرسٹ ان دیئر لارڈ. دیکھیں، جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اور یہ دنیا اصل میں فیک ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بے شک دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. اصل زندگی ہے آخرت کی، اصل زندگی ہے جنت کی. تب تک جو ہے نا وہ شاید توکل آپ کا برقرار نہ رہے. تو اس پہ بھی ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آیات اسی لیے ہیں کہ توکل کرنے والوں کے لیے ریسٹ ایشورڈ بہت عظیم اور بہت کثیر اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ رکھا ہوا ہے، ہمیشہ کی زندگی. نمبر 3، توکل کا فائدہ، اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور افیئرس. سبحان اللہ. سورہ طلاق، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اینڈ whosoever puts his trust in Allah then Allah will suffice him. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کافی ہو جائے گا. بلکہ اسی آیت میں، آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہر چیز کا، اللہ از آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. جب ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکری کی ہوئی ہے اور اللہ نے اپنی پرفیکٹ کیلکولیشن کے مطابق چیزوں کو میجر کر کے اللہ دے رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ذات پہ کمپلیٹ توکل ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اسی طرح یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Say sufficient for me is Allah, in him who those who trust, that is the believers, must put their trust. Amazing, ماشاءاللہ. تو ثابت ہوا کہ توکل کا فروٹ کیا ہے، کہ جس انسان نے اللہ پہ توکل کیا بس پھر اللہ سنبھال لے گا، پھر ٹینشن نہیں. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی پاورفل حدیث ملتی ہے نا،
ترمذی کی روایت ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہارس یا کیمل پہ رائڈ کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ سمجھایا کہ یا غلام، ینگ مین، آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور دیکھو بی مائنڈ فل آف ہم اینڈ یو شیل فائنڈ ہم ایٹ یور سائڈ، اور اگر تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اگر تم ہیلپ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور یہ جان لو کہ پوری دنیا تمہیں کچھ دینے کے لیے جمع ہو جائے، اچھا دینے کے لیے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ بیوٹیفل، ویری پاورفل حدیث، یہ توکل کے فروٹس ہیں۔ نمبر 4 از سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ۔ دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہو ایور پٹس ہز ٹرسٹ ان اللہ بفور ٹیکنگ اور ڈوئنگ اینی ایکشن and then he is pleased or satisfied with what is written for him after the action, he has established the servitude, and this is the meaning of the statement of Prophet sallallahu alaihi wasallam in dua al-istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fazlika al-azim, which means, oh Allah, I ask you of the good through your knowledge, and I solicit strength from you because you have power, and I ask you of your magnificent graciousness and compassion. تو وہ بندہ اس اسٹیٹمنٹ پہ پورا اتر گیا کہ وہ اللہ سے جب مانگ رہا ہے اس بیلیف کے ساتھ، تو وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کنٹینٹمنٹ دے دے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ استخارہ کر کے اگر کچھ نہ ملے تو الحمدللہ، یہ میرا بھی پرسنل تجربہ ہے کہ بندہ اس دکھ سے، ریگریٹ سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتا ہے یار میں نے استخارہ کیا تھا، اور اللہ بھی اس کو کنٹینٹمنٹ دے دیتا ہے استخارے کے بدلے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ توکل ہے اور تفویض ہے، وچ مینس کہ پٹنگ ونس ٹرسٹ ان اللہ اینڈ لیونگ دا میٹر ٹو ہم۔ تو یہ بہت خوبصورت گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن اور دل میں غنا۔ پھر توکل کا فائدہ، توکل از اے کی ٹو پروویژن۔ توکل جو ہے یہ رزق کی کنجی ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کمپلیٹلی ریلائی کرو گے تو بالکل اسی طرح تمہارے رزق کی ارینجمنٹ کرے گا جس طرح وہ چڑیاؤں کی کرتا ہے، کہ وہ صبح نکلتی ہیں ایمٹی سٹمک کے ساتھ، گھر واپس آتی ہیں تو سٹمک فل ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ فروٹس ہیں توکل کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب انشاءاللہ لاسٹلی کچھ زبردست پریکٹیکل سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی ایمان افروز کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کچھ سٹوریز ملتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا۔ تو اس میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری، سیرہ ہمارے لیے بہترین ایک سورس ہے ٹو انکریز آر توکل۔ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174 کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تلقین کی ہے صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ باور کرایا کہ تم لوگ ان سے نہ ڈرو، یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں، بلکہ تم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو۔ اور بلکہ ہپوکریٹس انہیں ڈراتے تھے آ کے کہ جی بھاگ جاؤ، نہ مدد کرو، نہ پیسے خرچ کرو، کیا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں نے انہیں انکریز ہی کیا فیتھ میں۔ تو وہی بات ہے کہ دیکھیں مشکل نہیں آئے گی تو فیتھ انکریز کیسے ہوگی؟ تبھی تو اللہ نظر آئے گا، ٹو بی آنیسٹ۔ جب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہی نہیں ہے تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین قائم ہوگا کہ اللہ کی ذات بھی تو ہے نا۔ تو کئی لوگ ہیں وہ خود بتاتے ہیں اپنی لائفز میں کہ میں نے اللہ کو پایا ہی تب جب میں کسی مشکل میں پھنسا، ادروائز تو ہیپی گو لکی لائف ہو، سب کچھ مل جائے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، لوگ کہاں اللہ کو یاد کریں گے، ٹو بی آنیسٹ۔ ہاں اس کنڈیشن میں بھی کرنا چاہیے آئیڈیلی، لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ تو ملتا ہی تب ہے، اللہ تو دکھتا ہی تب ہے جب انسان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے، پھر اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی پاور ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے پھر اللہ نے باقاعدہ صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ اور اس کا رزلٹ اللہ نے بتایا کہ سو دے ریٹرنڈ ود گریس اینڈ باؤنٹی فرام اللہ۔ یہ تعریف کی اللہ نے کہ اس جملے کے بدولت کہ نہیں بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت نمبر 173 ہے، ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کے بدولت اللہ نے کیا انہیں دیا؟ اپنی نعمت اور فضل۔ نعمت اور فضل میں اسلام بھی ہے، توکل بھی ہے، سویٹنس آف فیتھ بھی ہے، ایمان کی لذت، اور اس میں مال غنیمت بھی ہے۔ سبحان اللہ، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ تو یہ فروٹس ہیں سبحان اللہ توکل کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نو ہارم ٹچ دیم اینڈ دے فالوڈ دا گڈ پلیجر آف اللہ اینڈ اللہ از دی آنر آف گریٹ
باؤنٹی. واللہ ذو فضل عظیم، بے شک اللہ بہترین فضل دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت خوبصورت ہمیں غزوہ احد کے واقعے سے یہ پوری ایک سٹوری ملتی ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ بہت ہی آرمی کو گیدر کر کے لایا آفٹر دی بیٹل آف احد کی بات ہو رہی ہے، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ واقعہ، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ون آف دا لاسٹ تھنگس جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی بیفور ہی واز بینگ تھرون انٹو فائر، دیٹ واز حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے. اسی طرح حضرت حاجرہ حضرت اللہ عنہ، ان کی پوری سٹوری جو ہے وہ مینشنڈ ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روایت آتی ہے، جی صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام brought the mother of Ismail and her son while she used to nurse him at her breast to a place near the Kaaba under a tree on the place of Zamzam at the highest place in the mosque. So during those days there was nobody in Makkah nor was there any water. So he made them sit over there and placed near them a leather bag containing some dates and a small water skin, obtaining some water and set out homeward. ابراہیم اسلام نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے چند ایک کھجوروں کی اور ایک لیدر بیگ جس میں کچھ پانی تھا. تو جب وہ جا رہے تھے تو اسماعیل اسلام کی جو مدر ہیں یعنی کہ اسماعیل وچ از حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے سوال کیا ابراہیم اسلام سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس ویلی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے ہمیں کوئی بھی کمپنی نہیں ملے گی، نہ ہی کچھ اور ملے گا، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، لیکن وہ نیک خاتون تھی، اللہ کی حکمت کو سمجھتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے رول کو سمجھتی تھی. اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ سبحان اللہ وہ اتنی صابرہ وائف اور خاتون تھی کہ سمجھ گئی اپنے ہسبینڈ کو رول کو. تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پہ ابراہیم السلام نے کہا نعم، یس، اینڈ دیٹس اٹ. Then she said, okay, then he will not neglect us. خلاص اگر اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ میں راضی ہوں، اور پھر اللہ ہمیں نگلیکٹ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بہرحال اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے ان سے پوچھا حاجرہ اسلام سے کہ who are you، تو انہوں نے کہا I am حاجرہ علیہ السلام اور ولد ابراہیم، that is the mother of son of Ibrahim. تو جبرائیل السلام نے کہا to whom has he left you، ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹو اللہ، دیٹس اٹ، اللہ کے حوالے کر کے گیا ہے. تو جبرائیل السلام نے کہا ہی ہیز لیفٹ یو ٹو دا ون ہو سفشز. اللہ اکبر. یہ گواہی جبرائیل السلام نے دی. اس لیے بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا. تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں، میں اللہ پہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے گا، اس طرح کے سینٹینسز. تو یہ ماشاءاللہ ہمیں واقعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاجرہ علیہ السلام کا. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توکل. ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پہ اپنا تمام کا تمام مال لے آئے جو بھی تھا ان کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ what did you leave for your family، ابو بکر اپنی فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا I left for them Allah and his messenger. سبحان اللہ. یعنی یہ پیک آف توکل، پیک آف ایمان ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت عجیب و غریب واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے انسان ابو بکر صدیق کی لائف آپ کے سامنے ہے، اور پھر اللہ نے ریٹرن میں انہیں کتنا نوازا. ابو بکر صدیق اچھے خاصے ماشاءاللہ مالدار تھے، اور اللہ نے بعد میں بھی بہت نوازا. اللہ نے ایسے ایسے اسٹیٹس سے نوازا. سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمپنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، برزخ میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. تو یہ دیکھیں پھر ظاہر ہے جو بندہ پھر اللہ رسول کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا وہ کافی ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے جی ہمیں ایک اور سٹوری ملتی ہے یعقوب علیہ السلام کی قرآن مجید میں سورہ یوسف میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یعقوب علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کا توکل کتنا اسٹرانگ تھا اللہ پہ. ایک تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اینڈ تک امید لگائے ہوئے تھے کہ نہیں یوسف واپس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. تو یوسف السلام سے بڑی محبت تھی انہیں. دوسرا ان کو یہ توکل تھا کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے،
ان کا یہ توکل نظر آ رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ انہیں یقین تھا اللہ کے وعدوں پہ کہ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں بہتری ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ جو خاص واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بہت ہینڈسم تھے تمام، تو انہوں نے اپنے بچوں کو جب ایجپٹ بھیجا نا تو انہیں انسٹرکٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھیج رہے تھے، کنگ کے پاس، انہیں نہیں پتہ تھا یوسف ہے لیکن کنگ کے پاس بھیج رہے تھے، تو انہوں نے انہیں انسٹرکشن دی تھی کہ مختلف دروازوں سے انٹر ہونا، کیونکہ تفسیر میں آتا ہے بیکاز ہی فیئرڈ دا ایول آئی فار دیم، ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، تو ایک جتھا بنا کے انٹر نہ ہونا، ذرا ہو جانا، تقسیم ہو جانا، سیپریٹ ہو کے انٹر ہونا مختلف وہاں سے۔ تو انہوں نے کہا تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے، او مائی سنس ڈو ناٹ انٹر تھرو ون گیٹ بٹ انٹر تھرو ڈفرنٹ گیٹس۔ آفٹر انسٹرکٹنگ دم ہی علیہ السلام سیڈ آئی کین ناٹ اویل یو اگینسٹ اللہ، the decision rests only with Allah, I put my trust in him alone and all who trust should only trust him۔ یعنی بات یہ ہے کہ پریکاشن انہوں نے لی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریکاشن اللہ کی تقدیر پہ غالب نہیں ہو سکتی۔ پریکاشن میں نے لے لی ہے، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، رائٹ، اور اللہ کی جو اپوائنٹڈ ڈکری ہے وہی ہو کے رہے گی، لیکن میں نے اپنی پریکاشن لے لی ہے، اور اب پریکاشن کے بعد میں تمام کا تمام توکل اور ٹرسٹ اللہ پہ کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت خوبصورت پریکٹیکل مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم دیا، دیکھیں مومنین کو، کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، say nothing ever happens to us except what Allah has ordained for us. He is our helper and protector and in Allah let the believers put their trust۔ کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہمارے لیے، اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو، لیکن ہم اس بات پہ کام ہیں، کمپوزڈ ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی اس میں کوئی، اللہ کا کوئی فیصلہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آزمائش لینی ہے، لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہیلپر اور پروٹیکٹر ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہی پورا کا پورا جو ہے وہ توکل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت ہی ان یوزول اسٹوری جو شاید ہم جو آج کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی عجیب ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مٹیریل مینس پہ زیادہ ٹرسٹ اور بلیف ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت عجیب ہو، ان یوزول ہو، لیکن سبحان اللہ میں نے جب پڑھی میرا بہت ایمان بڑھا کہ دس از اللہ، اور جو بندہ اچھی نیت سے کچھ کرنا چاہے اور اللہ پہ توکل کر کے کرنا چاہے تو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ کام کرا دیتا ہے، اللہ کی فوج میں پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں مینشن ہے یہ سٹوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں، کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے وہ 1000 درہم ادھار مانگا، قرضہ لیا، اور اس شخص نے اسے کہا جو دے رہا تھا کہ برنگ می اے وٹنس ٹو وٹنس دس ٹرسٹ، کوئی گواہ لاؤ۔ تو اب گواہ کوئی ارد گرد نہیں ہوگا، ظاہر ہے حالات ایسے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے وٹنس، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ تو پھر اس بندے نے کہا اچھا پھر کوئی شیورٹی لے کر آؤ، تو اس نے پہلے نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے شیورٹی گارنٹر، تو دا مین آنسرڈ یو آر رائٹ۔ اب دیکھیں یہ سوسائٹی ایسی ہوگی یا وہ دونوں کا شاید تعلق ایسا ہوگا، دونوں خدا خوفی والے ہیں، پہلا بھی خدا خوفی سے کہہ رہا ہے اور اس کی انرجی ایسی ہوگی، اس کی آواز میں پاور ایسی ہوگی کہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے، دوسرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس نے جب دیکھا اللہ کو گارنٹر بنایا جا رہا ہے اس نے بھی قبول کر لیا۔ لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی پہ اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن سٹل جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ ضرور کام کرا دے گا۔ بٹ اینی وے، تو پہلے نے آنسر کیا جو ادھار دینے والا تھا، وہ خدا خوفی والا تھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ 1000 درہم ادھار، اور اس کو تم ایک خاص مدت کے بعد ریٹرن کر دینا۔ جب وہ خاص مدت پوری ہوئی تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے تھے ایک بوٹ کے تھرو، تو اس نے سرچ کی کوئی بوٹ جس میں وہ لیٹر، اس نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پیسے میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں، اور پیسے بھی تھے، تو کوئی بوٹ اس کو جو ہے نا وہ نہ ملی۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ٹوک اے پیس آف ووڈ اینڈ بورڈ اٹ، اس میں سوراخ کر کے
He put 1,000 dinars in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea, saying, "O Allah, you know that I borrowed from so and so 1,000 dinar, and he asked me for a surety. But I said to him that Allah is sufficient for me as a surety. So he was pleased with you and accepted you with pleasure. And he asked me for a witness, and I said, Allah is sufficient for me as a witness. So he accepted that too. Now I try my best to find a boat to send to him what I owe him, but I couldn't find any. So I entrust it to you." Then he threw it, the piece of wood with the letter and the money, into the sea. Then he left searching for another boat to go back to his country. یعنی اس بندے کی، اب دیکھیں اس میں بڑے لیسن ہیں اسٹوری میں. ایک، دونوں خدا خوفی والے تھے. پہلے نے اچھی نیت سے اللہ کو گواہ بنایا، دوسرے نے ایکسیپٹ کیا. پھر اس کو جب کوئی بوٹ نہیں ملی تو اس کی پہلی کوشش تھی کہ وقت پہ میں پہنچا دوں. وہ اتنا گاڈ کانشیس بندہ تھا کہ وہ کمٹمنٹ نہیں توڑنا چاہ رہا تھا اور ٹرسٹ نہیں بریک کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اللہ سے یقین اٹھ جائے. اللہ معاف کرے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمٹمنٹ توڑے تو ہمارا ایون اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے مسلمان ہے. آلدو ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تو اس نے خدا خوفی سے ایک ووڈ کا پیس بور کر کے اس میں رکھ کے بہایا. اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیس آف ووڈ اس شخص تک پہنچایا. کس طرح پہنچایا؟ اللہ کی پوری فورسز ہیں. وہ بہتا ہوا پہنچا. وہ شخص انتظار کر رہا تھا کسی بوٹ کا کہ مے بی کوئی بوٹ پہ وہ شخص ہوگا یا اس نے کسی کے تھرو بھیجا ہوگا، لیکن کوئی بوٹ نہ آئی. تو اس کو ایک ووڈن پیس نظر آیا. وہ ووڈن پیس اس نے اٹھایا، گھر لے کر آیا اور اس ووڈن پیس کو وہ کاٹ رہا تھا تاکہ اس کو فائر ووڈ کے لیے استعمال کرے. وین ہی ساٹ دا ووڈ ہی فاؤنڈ دا منی ان دا لیٹر. سبحان اللہ. تو اس کو وہ منی بھی ملا اور لیٹر بھی ملا جس میں لکھا ہوا تھا. Then the debtor came back to the country and went with 1,000 dinars to his companion and said, "I strived hard to find a boat to return your money to you, but I didn't find any." The creditor said, "Did you send something to me?" The debtor said, "I am telling you that I didn't find a boat before this time." The creditor said, "Allah paid on your behalf what you sent in the boat." Allahu Akbar. یعنی وہ دوبارہ 1,000 دینار لے کے آیا کیونکہ اس کو تھا پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اٹس انبلیویبل اس طرح کا ایکٹ کرنا. لیکن سبحان اللہ، کیا اس بندے کو اللہ نے اپنی پاور دکھائی کہ وہ جو کریڈیٹر تھا جس نے وہ کریڈٹ دیا تھا ڈیبٹر کو، اس نے کہا کہ مسکرا کے کہ بھائی تیری امانت اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا. اچھا، پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی اور ترمذی میں بھی ہے مینشنڈ کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے، کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں اور کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں. دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ ان اللہ. ہی ول گیٹ دا رسپانس. اسے رسپانس دیا جائے گا مے بی فرشتوں کی طرف سے. یور مشن ہیز بن سیٹ رائٹ، یو آر گارڈیڈ اینڈ یو آر گائیڈیڈ. اور شیطان جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرے گا، اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اور سنن ابی داؤد میں اضافی الفاظ ہیں کہ شیطان اپنے فیلو شیاطین سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہارم سچ اے مین؟ He has been guided to the right path. His mission has been set aright for him and he has been guarded against them, against harm. سبحان اللہ. آپ سوچیں کتنی پاورفل دعا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں، ہم پہ بندش ہو گئی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. انگزائٹی، فیئر، ڈاؤٹس، رائٹ؟ مطلب عجیب و غریب عقائد پہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے، میں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی نحوست نہ مجھ پہ جو ہے نا آ جائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیطان بھاگ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ انسانی شیاطین سے بھی اللہ پروٹیکٹ کرے گا. تو صبح شام کے اذکار بھی ہیں، لیکن یہ اتنی پاورفل دعا ہے، کتنا اگنور کرتے ہیں ہم اس کو، کتنا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی قوت دے جی انشاءاللہ. اور لاسٹ اسٹوریز انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو بہت خوبصورت واقعہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ یمن سے آتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو آر دے؟
تو انہوں نے خود ہی جواب دیا یمن کے لوگوں نے، جب عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میٹنگ کی کہ ہو آر یو، تو انہوں نے کہا کہ وی آر المتوکلون، دا ونس ہو پٹ دیئر ٹرسٹ ان اللہ. تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم لوگ متوکلون نہیں ہو بلکہ تم لوگ متکلون ہو، متکلون ہو ریلائی آن دا مینز ناٹ آن اللہ. کیونکہ متوکل وہ ہے جو بیج بوتا ہے زمین میں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو یہ ایک انہیں تلقین تھی کہ تم اگر یمن سے آ رہے ہو تو کچھ لے کر آؤ. بہت یہ بھی خوبصورت ایک ہمیں تلقین کی گئی ہے اس کے حوالے سے. عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ ایک سلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 verses in Allah's book suffice me from all the creation. اللہ اکبر. 3 آیات اللہ کی کتاب میں ایسی ہیں جو مجھے کافی ہیں ہر شر سے، ہر شر کے حوالے سے اور انسانیت کے شر کے حوالے سے. وہ کیا ہیں؟ پہلی آیت ہے جی سورہ یونس میں، آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. And if Allah touches you with hurt, there is none who can remove it but He. اور اگر اللہ تمہیں چھو لے کسی شر سے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. بٹ if He intends any good for you، اگر اللہ وہ تم سے کوئی خیر چاہے گا، کوئی نہیں جو اس کی فیور کو ریپیل کر سکے یا اس چیز کو روک سکے جو تم تک پہنچنی ہے سوائے اس کے. اور وہ جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل دیتا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے. یہ کہتے ہیں وہ پہلی آیت ہے جو مجھے کافی ہو جاتی ہے. دوسری آیت وہ کہتے ہیں جو مجھے کافی ہو جاتی ہے، وہ سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And no moving living creature is there on earth, but its provision is due from Allah, and He knows its dwelling place and its deposit. All is in a clear book. Allahu Akbar. کہ کوئی بھی لیونگ بینگ اس ارتھ پر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو رزق ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ جانتا ہے اس کے ڈویلنگ پلیس کو اور اس کے ڈپازٹ کو. یہ تمام کی تمام چیزیں درج ہیں کتاب مبین، ایک بہت ہی کلیئر بک میں. یہ آیت انہیں کافی ہو جاتی ہے. دیکھیں اسلاف اس طرح اپنا ایمان اور توکل بلڈ کرتے تھے، آیات سے اسٹرینتھ لیتے تھے. تو ہم گانوں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں یہی تو فرق ہے. بلکہ وہ ایک بہت خوبصورت بات ہے نا کہ ایک سلف سے پوچھا گیا کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق تھا، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی اور دل میں اللہ کی محبت تھی. تمہارے جو ہے نا وہ نہ ہاتھ میں دنیا ہے، نہیں بلکہ کیا ہے، ہاں، بلکہ کسی نے ایک سلف سے پوچھا نا کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ صحابہ کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور ہاتھ میں دنیا تھی. تمہارا مسئلہ یہ کہ تمہارے دل میں دنیا ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یعنی پھر بھی کچھ نہیں آتا. تو یہ فرق ہے کہ دیکھیں صحابہ کا توکل اللہ سے تھا، انہوں نے دنیا کو دل میں نہیں بسا لیا تھا، ہاتھ میں تھی دنیا، امیر بھی تھے صحابہ. لیکن جب یہاں پہ انٹر ہو جاتا ہے مال اور انسان گریڈی بن جاتا ہے، پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح تیسری جو آیت ہے وہ سورہ فاطر کی ہے، اور وہ ہے جی آیت نمبر 2، چیپٹر 35 ورس نمبر 2. وہ کیا ہے جی؟ اور یہ فرما رہے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ کہ 3 آیات قرآن کی مجھے کافی ہو گئیں. تو تیسری ہے جی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. آیت نمبر 2 سورہ فاطر. وٹ ایور آف مرسی دیٹ از آف گڈ اللہ may grant to mankind, none can withhold it, and whatever he may withhold, none can grant it thereafter, and he is the Almighty, the All-Wise. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ amazing, such strength from قرآنی آیات. یہ 3 آیات کو میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں اور پھر
اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹلی انشاءاللہ میں کچھ آپ کو اپنے آنکھوں دیکھے واقعات اس حوالے سے بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ میں نے ایک عرصہ لاہور میں جب شروع میں رہا تو میرے روم میٹ ایک قاری صاحب تھے ماشاءاللہ، بہت نیک انسان. روم میٹ نہیں کہوں گا، یعنی اپارٹمنٹ میٹ کہہ لیجیے. تو ان کو میں رات کو ماشاءاللہ تہجد پڑھتے دیکھتا تھا، اور وہ نوکری کی تلاش میں تھے، اور وہ کچھ فردر اسٹڈی بھی کر رہے تھے. لاہور میں کوئی نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے تھے، اور کچھ فردر پروجیکٹس بھی لانچ کرنے آئے ہوئے تھے. تو ڈیلی وہ قرآن کا آدھا پارہ تقریباً پڑھتے تھے تہجد میں، اور اللہ سے مانگتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی اور میں دیکھتا تھا. سبحان اللہ. ہم میں سے کئی لوگ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دبئی چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، اور وہاں جا کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. یعنی اللہ سے تعلق ہی نہیں قائم ہوتا اور بس نوکری کی تلاش میں. تو میں نے اس کے بدلے ایسا انہیں اسٹیٹس ملتے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ناؤ ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن ڈوئنگ لاٹس آف پروجیکٹس. ظاہر ہے نام نہیں لوں گا تو ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، بٹ میری آنکھوں کے سامنے وہ اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی اچھی جاب اللہ نے انہیں دی ماشاءاللہ، اور ان کے معاملات اتنے آسان کیے. تو دس از اے بیوٹیفل اسٹوری ان فرنٹ آف می کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اللہ سے لا لگائی ہوئی تھی، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پلیز کر رہے تھے. ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں، ہم تو بلکہ حالات خراب ہوں گناہوں میں چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برکت آئے گی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے. تو جزاک اللہ خیر جی. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشیل فار یو. اللہ ہمیں متوکلون میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اور تمام لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جسٹ ٹو سمرائز، دیکھیں توکل ایک فرض عمل ہے ہر مومن پہ، مسلمان پہ، اور اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی. زندگی بہت مشکل ہے. پہلے ہی اللہ سے دوری اختیار کر کے ہم اس کو مزید مشکل نہ بنائیں. اور جیسے میں نے آپ کو بینیفٹس بتائے توکل کے، کہ توکل ہمیں ڈاؤٹ سے، فیئر سے، انگزائٹی سے، ورس سے، اور اس وری سے نا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط نہ ہو جائے، کوئی خوف سے، ان چیزوں سے بچاتا ہے. سبحان اللہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر یہ کہ ہمیں اٹ ہیلپس اس ٹیک آن چیلنجز with ease, and it enables us to get through trials and tribulation with absolute peace of mind. پھر یہ کہ یہ ایسی پاور دیتا ہے توکل آپ کو کہ آپ دعا کرتے ہیں، پھر آپ ایون تقدیر بھی چینج کروا سکتا ہے انسان توکل کر کے. سبحان اللہ. دعا کر کے یہ اتنا زبردست ٹول ہے کہ ہر موقع پہ انسان کو کام آئے گا. پھر یہ ہمیں بگر پکچر دکھاتا ہے توکل، کہ اگر اللہ نے ایک ڈور کلوز کیا تو سیورل ڈورز اوپن بھی کیے ہیں. تو ہمارا پرسپیکٹیو بڑا ہوتا ہے، ہمارا ویژن بڑا ہوتا ہے، پکچر بگ ہوتی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی فرم بلیف اور ریلائنس آن اللہ کین برنگ اس کلوزر، اینڈ ان فیکٹ اٹ برنگز اس کلوزر ٹو اللہ. اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توکل کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیں. سی یو انشاءاللہ ان اندر ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.